الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام جو کوئی ہے زمین پر فنا ہونے والا ہے اور باقی رہے گا منہ تیرے رب کا بزرگی اور عظمت والا فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن اس سے مانگتے ہیں جو کوئی ہیں آسمانوں میں اور زمین میں ہر روز اس کو دھندہ ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے سنفرغ لكم أيها الثقلان ہم جلد فارغ ہونے والے ہیں تمہاری طرف اے دو بھاری قافلوں فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان اے گروہ جنوں کے اور انسانوں کے اگر تم سے ہو سکے کہ نکل بھاگو آسمان اور زمین کے کناروں سے تو نکل بھاگو لا تنفذون الا بسلطان نہیں نکل سکتے بغیر سند کے فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران چھوڑے جائیں تم پر شعلے آگ کے صاف اور دھواں ملے ہوئے پھر تم بدلہ نہیں لے سکتے فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان پھر جب پھٹ جائے آسمان تو ہو جائے گلابی جیسے نری فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر اپنے رب کی کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان پھر اس دن پوچھ نہیں اس کے گناہ کی کسی آدمی سے اور نہ جن سے فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام پہچانے پڑیں گے گنہگار اپنے چہرے سے پھر پکڑا جائے گا پیشانی کے بال سے اور پاؤں سے فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون یہ دوزخ ہے جس کو جھوٹ بتاتے تھے گنہگار یطوفون بینہا وبین حمیم آن پھریں گے بیچ اس کے اور کھولتے پانی کے فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔
सूरत के शुरू से लेकर पूरे रुकू तक वलहुल जवाल मुनशात फिल बहरी कल आलाम तक अल्लाह ताला ने अपनी मादी और सुवरी नेमतों का बयान फरमाया। मादी नेमतें जिससे इंसान की जिस्मानी ज़रूरत पूरी होती हैं और उसके बहुत कुछ फ़वाइद हैं जो उसको हासिल होते हैं। इसी तरीक़े से वो नेमतें भी हैं जो इंसान के लिए आखिरत की दायमी ज़िंदगी में अल्लाह की रज़ा, खुशनुदी और जन्नत की दायमी नेमतों का हक़दार बना सकती हैं। अल्लाह ने उन सब का बयान फरमाया। चुनांचे इंसान को वजूद अता फरमाया। वजूद की नेमत ये बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि आखिरत की सारी नेमतों का दारो मदार दुनिया की इस ज़िंदगी के ऊपर है। तो जब तक आदमी को वजूद नहीं होगा तो आखिरत की नेमतें वो कैसे हासिल कर सकेगा। फिर अल्लाह ने इल्म की नेमत से बराबर फरमाया कि इंसान को अल्लाह ने इल्म सिखाया, कुरान सिखाया, क़ुव्वत गोयाई बख्शी। अल्लाह चूँकि सारी मखलूक का रब है, इसलिए इंसान जब बोलने के काबिल होता है तो वो बोल करके अपनी माफ़ी ज़मीर को अदा करता है। कभी बच्चे को भूख लगती है, कभी प्यास लगती है, तो अगर वो बोलने के काबिल होता है तो बोल कर अपनी बात तो कहता है, माफ़ी ज़मीर को अदा करता है। बच्चा कभी छोटा होता है, बोलने के काबिल नहीं होता, तो अल्लाह ने उसे रोना सिखा दिया है। दुनिया की किसी भी ज़ुबान के अंदर पैदा होने वाला बच्चा पैदा होने के बाद उसकी एक ही ज़बान है रोने की, लेकिन उसके रोने से उसकी माँ को समझ में आ जाता है और ये अल्लाह ने अपने कुदरत से उसको समझाया। यही अल्लाह की रुबूबियत है कि मेरे बच्चों को इस वक्त क्या तकाज़ा है। कभी बच्चा भूख की वजह से रोता है, कभी पेशाब पखाना करके उसके अंदर पड़ा रहता है तो रोने लगता है। माँ समझ जाती है कि मेरे बच्चों की इस वक्त क्या ज़रूरत है। इंसान कभी गूंगा होता है, बोल नहीं सकता, तो अल्लाह ने भी उसको ये सिखा दिया है कि वो इशारों के ज़रिए से अपनी माफ़ी ज़मीर को अदा कर लेता है। बहरहाल ये अल्लाह की नेमतें हैं। फिर मेवे हैं, फ्रूट्स हैं, इंसानी ग़िज़ाएँ हैं, समुद्र के अंदर चलने वाली कश्तियाँ हैं जिससे इंसान की ज़रूरतें पूरी होती हैं। एक मुल्क से दूसरे मुल्क के अंदर सौदागरी करता है। तो ख़ुलासा ये है कि पहले रुकू के अंदर मादी नेमतों का बयान था और हर नेमत के बाद कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, यानी उन नेमतों का हक़ और उसकी कदरदानी ये है कि मुनइम की शुक्रगुज़ारी करो। और शुक्रगुज़ारी का आला दर्जा ये है कि उसके तौहीद को इख्तियार करके इताअत का रास्ता इख्तियार करो। अब यहाँ से उन नेमतों को शुमार कराया जा रहा है जो बज़ाहिर तो नेमत नहीं लगती हैं, लेकिन उसका मकसद भी उस नेमतों की गोया हुसूल के लिए रास्ता हमवार करना है। यानी क़यामत में, आखिरत में जो सज़ाएँ पेश आने वाली मुजरिमों को उसको बयान करने से मकसद ये है कि इन हालात से तुम्हें दो चार होना है, तुम्हें उसका सामना करना है। तो ऐसा ना हो गफलत की वजह से, शिरक और बगावत की और मासी की ज़िंदगी इख्तियार करने की वजह से तुम वहाँ के अज़ाब के शिकार हो जाओ। इसलिए अक्लमंदी का तकाज़ा ये है कि शिरक का रास्ता छोड़ो, तौहीद को इख्तियार करो, मासियत का रास्ता छोड़कर इताअत को इख्तियार करो, अपनी आखिरत की तैयारी करो। चुनांचे फरमाया कुल्लु मन अलैहा फ़ान, कि ज़मीन पर जो कुछ है सब कुछ फ़ना हो जाने वाला है। अलैहा की ज़मीर अर्ज़ की तरफ राजे है। ज़मीन है और आसमान है। अरबी कायदे के अतबार से जब ज़मीर का ज़िक्र किया जाता है तो उससे पहले मर्जे का होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि भाई मुफ्ती साहब तशरीफ़ ले आए हैं और आज उनका प्रोग्राम मदरसे के अंदर है, कल फ़लाँ जगह जाएंगे, तो सबसे पहले उसका नाम लिया जाएगा। अब उसके बाद बार बार नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इशारा काफ़ी है, लेकिन पहले उसको मर्जा को मुतय्यन करना ज़रूरी है। मर्जा कहाँ है? तो ज़मीन है, आसमान है, इसी तरीके से अल्लाह की ज़ात है। तो इन चीज़ों में ज़मीर का लाना ज़रूरी नहीं है, वो तो वैसे ही मुतय्यन हो जाती हैं सियाक़ व सबाक़ की वजह से। लेकिन ऊपर चूँकि ज़िक्र आ चुका है वल अर्द वदअहा, तो मुराद ये कि ज़मीन में जितनी मखलूक़ात हैं सब के ऊपर फ़ना तारी होने वाला है। इसके अलावा इसमें जिन्न इंस के ज़िक्र की तख़सीस इसलिए की गई है कि इस सूरत में मुखातब यही दोनों हैं, शुरू से आखिर तक। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, चूँकि सारी मखलूक़ात के अंदर जो मुकल्लफ़ है, जो साहिब अक़्ल है, वो इंसान और जिन्नात ही हैं। इसलिए यहाँ कुल्लु मन अगरचे अमूम के ऊपर दलालत करता है, लेकिन मुराद यही है
کہ سارے کے سارے انسان بھی فنا ہو جائیں گے اور سارے کے سارے جنات بھی فنا ہو جائیں گے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، باقی ساری مخلوق فنا ہو جائے گی۔ وجہ ربک، وجہ کے معنی عربی کے اندر آتے ہیں چہرے کے، لیکن عربی قاعدے کے لحاظ سے جب وجہ بولا جاتا ہے تو عام طور پر اس سے مراد ذات ہوا کرتی ہے، ذات ہوا کرتی ہے۔ یہاں بھی بالاتفاق مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کی ذات ہے، تو اللہ کی ذات باقی رہے گی اور سب کچھ یہ فنا ہو جائے گا۔ لیکن یہ فنا ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ برقرار رہے گا، ہمیشہ برقرار نہیں رہے گا، بلکہ فنا ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو زندہ کریں گے۔ جو مکلفین ہیں یعنی انسان اور جنات، ان سے حساب کتاب ہوگا۔ آگے ایک لفظ ہے ذوالجلال والاکرام، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والاکرام، یہ اللہ کی دو صفت ذکر کی گئی، ذوالجلال عظمت والا اور اکرام انعام و احسان والا۔ یہ اس لیے دونوں کو لایا گیا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے جو لوگ اہل عظمت ہوتے ہیں، بڑے اونچی مقام پر مرتبے پر فائز ہوتے ہیں، بادشاہ وقت ہوا کرتے ہیں، تو عام طور پر غریب اور غربا کی وہ فکر نہیں کرتے، ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ دیکھ لی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، جو سب سے بڑی مسند کے اوپر، وزارت کی کرسی کے اوپر، وزارت عظمیٰ کی صدارت کی کرسی کے اوپر فائز ہوتے ہیں، غریبوں کی طرف کوئی توجہ ان کی نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے، عظمت والے ہونے کے باوجود اپنے مخلوق کی، ایک ایک مخلوق کی وہ فکر کرتے ہیں، اس کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، اکرام و احسان والے ہیں۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، جو کچھ زمین کے اوپر ہے سب کچھ فنا ہو جانے والی ہے، سوائے آپ کے رب کی ذات کے کہ وہ باقی رہنے والا ہے، جو عظمت والا ہے اور اکرام و انعام والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، آسمان و زمین کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں، یہاں بھی وہی مراد ہے کہ زمینی مخلوقات کے اندر چونکہ تذکرہ چل رہا ہے انسان اور جنات کا، اس لیے یہاں پر وہ مراد ہے کہ سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جنات، سب کچھ سارے مخلوق اللہ سے اپنی حاجتوں کو مانگتے ہیں۔ انسان دعاؤں کے اندر اللہ سے روزی مانگتا ہے، اولاد مانگتا ہے، راحت مانگتا ہے، عافیت مانگتا ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ چاہے انسان بظاہر کسی اور مخلوق سے مانگے، اپنے بت سے مانگے، اپنے دیوتاؤں سے مانگے، درخت سے مانگے، پتھر سے مانگے، لیکن در حقیقت وہ اللہ ہی سے مانگتا ہے، کیونکہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو انسان ہو چاہے جنات ہوں، سب کسی اپنی حاجتوں کو اللہ سے مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے وہ ہر وقت اس کی ایک شان جدا ہوتی ہے۔ جدا گانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ کسی کو حکومت کے نقشے میں لاتے ہیں، کسی کو حکومت کے گدی سے اتار دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں، کسی کو عزت دیتے ہیں، کسی کو ذلت دیتے ہیں، کسی کو روزی کو فراخی دیتے ہیں، کسی کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں، کسی بیمار کو صحت مند کر دیتے ہیں، کبھی کسی صحت مند کو بیمار کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے تصرفات ہیں، جو اس کی مختلف حالتیں ہیں، کبھی یہ کبھی وہ، لیکن ایک ہی وقت میں وہ سارے تصرفات کو کرتا ہے۔ تو روح آسمان و زمین کے جتنے بھی تصرفات ہوتے ہیں سب اسی کے ہوتے ہیں، سب اس سے اپنی حاجت مانگتے ہیں۔ جو زمینی مخلوق ہیں انسان جنات، اور جو آسمانی مخلوق ہیں فرشتوں کو تو کوئی حاجت ہے نہیں، ان کو بھی حاجت ہے اللہ کی رحمت کی، اللہ کے عنایات کی، تو وہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، ہم تمہارے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں، اے دو وزندار چیزوں، یہاں مراد ہے انسان اور جنات۔ انسان اور جنات فارغ ہونا، یہ انسانوں کے اعتبار سے یہ بولا جاتا ہے کسی خاص موقع کے اوپر، جب آدمی کسی کام کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتا ہے، وہ ساری مشغولی سے اپنے آپ کو فارغ کر کے اب جو کام اس کے درپیش ہے پوری توجہ سے وہ کام کرنا چاہتا ہے، تب کہا جاتا ہے کہ اب اس کام کے لیے ہم فارغ ہو گئے ہیں، خالی ہو گئے ہیں۔ یہ اللہ کی شان کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے مناسب نہیں ہے۔ لیکن کبھی مخاطب کے اعتبار سے کوئی بات کہی جاتی ہے، تو جس طریقے سے جب دنیا کے اندر یہ بولا جاتا ہے کہ ہم اس کام کے لیے فارغ ہو گئے، ورنہ پوری توجہ کے ساتھ اس کام کو کیا جاتا ہے، یا وہ توجہ مراد ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کی شان
یہ ہے کبھی کسی کو روزی دیتا ہے، کبھی کسی کو صحت دیتا ہے، کبھی کوئی کسی کو بیمار بنا دیتا ہے، کبھی کسی کو موت دیتا ہے، کبھی کسی کو حیات دیتا ہے، کبھی کسی کو ذلت، کبھی کسی کو عزت۔ لیکن اس عالم کے بعد جب عالم آخرت سامنے آئے گا تو صرف ایک کام ہوگا، حساب و کتاب۔ اس کے لیے ہم فارغ ہو گئے، اب پوری توجہ سے ہم تمہارا حساب و کتاب کریں گے۔ یہ کیوں؟ یہ اللہ کی نعمت کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے ہے وہ حساب آنے والا ہے، اس سے غفلت میں مت رہنا، اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرو۔ اس اعتبار سے یہ بھی نعمت ہے۔ جیسے باپ اپنے بیٹے کو یا استاد اپنے شاگرد کو کبھی تنبیہ کرتا ہے، کبھی پٹائی بھی کر دیتا ہے، وہ پٹائی اور تنبیہ بھی اس کے حق میں نعمت ہوتی ہے، کیونکہ اس سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ دھیان لگا کے پڑھو، محنت سے پڑھو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے گروہ جنات کے اور انسانوں کے، یعنی مراد سارے جنات اور سارے انسان، اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ زمین اور آسمان کے کناروں سے اس حلقے سے باہر چلے جاؤ، انسان اس دنیا میں جہاں کہیں بھی چلا جائے وہ رہے گا آسمان کے نیچے، وہ آسمان کے نیچے رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، جنات اور انسان، اس میں بھی جنات کو مقدم کیا کیونکہ اللہ نے جنات کو غیر معمولی طاقت دی ہے۔ وہ ایک لمحے کے اندر اتنا فاصلہ مسافت طے کر لیتے کہ انسان کو سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے غیر معمولی طاقت عطا فرمائی ہے، اس لیے ان کو مقدم کیا۔ چاہے جنات ہو چاہے انسان ہو، اپنی ساری صلاحیت ختم کر دیں، صرف کر دیں، لیکن زمین اور آسمان کے حلقے کو توڑ کر اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ بطور فرض محال کے کہ اگر تم موت سے بچنا چاہو اور زمین آسمان کے حلقے سے باہر چلے جاؤ تو تمہارے بس میں نہیں، اور اگر تم موت سے بچ بھی گئے خدا نہ خواستہ تو اللہ کی پکڑ سے تم کہیں نہیں بچ سکتے۔ جہاں رہو گے اس سے قدرت کے تحت میں رہو گے، ماتحت رہو گے، تو یہ انسان سے ممکن نہیں۔ تو اگر ایسا کر سکتے ہو تو کر کے دیکھ لو، فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اور تم ایسا نہیں کر سکتے، یعنی زمین اور آسمان کے حلقے سے باہر نہیں نکل سکتے بغیر کسی زور اور طاقت کے، اور وہ زور اور طاقت تمہارے پاس ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہاں انسان کے عجز کو بتلایا گیا کہ انسان کتنا عاجز اور کتنا کمزور ہے۔ یرسل علیکم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، چھوڑے جائیں گے تم پر آگ کے شعلے۔ شواظ کہتے ہیں ایسے شعلے کو جس کے اندر دھواں نہ ہو۔ کبھی آگ لگتی ہے اور اس کی لپٹیں اٹھتی ہیں تو اس کے اندر دھواں بھی ہوتا ہے، تو دھوئیں کی آمیزش ہوتی ہے۔ یہاں خالص شعلہ مراد ہے، شواظ من نار، آگ کے شعلے، اور نحاس کہتے ہیں دھوئیں کو جس کے اندر آگ کی چمک نہ ہو۔ تو مجرمین کو جو سزا دی جائے گی جہنم کے اندر، کبھی آگ کی سزا دی جائے گی، کبھی دھواں کی سزا دی جائے گی۔ چنانچہ سورہ مرسلات کے اندر اس کا تفصیل ذکر کیا گیا ہے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، ایک ایسے سائبان کی طرف جو 3 شاخوں والا ہوگا۔ سائبان سے مراد یہاں پر دھواں ہے، اتنی کثرت سے دھواں ہوگا وہ پھٹ کر اس کا 3 حصہ بن جائے گا، 3 شاخ بن جائے گی۔ اور انہا ترمی بشرر کالقصر، اس میں سے جو شرارے اور چنگاریاں نکلیں گی، جیسے دنیا کے اندر جب چنگاری نکلتی ہے آگ میں سے تو بہت باریک ہوتی ہے، نکلتے وقت تو نظر آتی ہے لیکن جہاں پر جاتی ہے وہاں جا کر نظر بھی نہیں آتی، بجھ جاتی ہے۔ تو اس طریقے پر چنگاری بہرحال ابتدا میں نظر تو آتی ہے، وہ جہنم کی چنگاری ہوگی، وہ دھوئیں سے جب ظاہر ہوگی نکلے گی تو ابتداً ایسی ہوگی کہ کالقصر، جیسے بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں، بڑے بڑے قلعے ہوتے ہیں، محلات ہوتے ہیں۔ انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر، جیسا کہ وہ زرد سیاہی مائل زرد اونٹ ہیں، یعنی ابتدا کے اعتبار سے بڑے بڑے محلات کی مانند ہوں گے وہ شرارے، اور اپنی انتہا کے اعتبار سے اونٹوں کی مانند ہوں گے، اس دھوئیں سے وہ چیزیں نکلیں گی۔ تو کبھی آگ کے ذریعے ان کو سزا دی جائے گی، کبھی دھوئیں کے ذریعے سزا دی جائے گی۔ یہ سب کیوں ہے؟ تاکہ اس سے ڈر جاؤ اور توحید اور اطاعت کا راستہ اختیار کرو۔ اس اعتبار سے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر
اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب آسمان پھٹ پڑے گا تو ہو جائے گا سرخ جیسے نری، یعنی خال۔ جب آدمی غصے کے اندر ہوتا ہے تو اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور اس کی خال سرخ ہو جاتی ہے۔ تو وہ یہ بھی گویا کہ اس آسمان کے غصے کی طرف اشارہ ہے کہ جب آسمان پھٹ پڑے گا۔ آسمان کب پھٹے گا؟ اس کے پہلے بتایا گیا تھا کہ اگر تم آسمان زمین کے حلقے سے نکلنا چاہو نکل نہیں سے باہر نہیں جا سکتے ہو۔ قیامت کے دن جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور سارے انسان اور جنات محشر کی طرف چلنا شروع کریں گے اور ایک جگہ جب سب جمع ہو جائیں گے تو آسمان کھلے گا، جس کو پھٹنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک پھٹنا وہ ہوتا ہے جب قیامت قائم ہونے کے اوپر پھٹے گا، جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تب تو آسمان ٹوٹ پھوٹ کر گر پڑیں گے، ستارے چاند سورج سب دھرم برہم ہو جائیں گے۔ اور یہاں جو مراد لیا گیا ہے کہ آسمان پھٹے گا، کھلنے کے معنی میں ہے کہ آسمان کھلے گا، تو سارے اولین اور آخرین ایک میدان کے اندر اکٹھا ہوں گے۔ اس میدان میں بالکل چٹکل صاف شفاف زمین ہوگی، نہ کہیں پہاڑ ہوگا، نہ کوئی ابڑ کھابڑ ہوگا، نہ کوئی کھائی ہوگی، نہ کوئی درخت ہوگا، بالکل زمین بالکل سیدھی ہوگی اور آسمان کھلے گا۔ آسمان کھلے گا، یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، بدلی پر سے آسمان پھٹ پڑے گا اور بکثرت فرشتے اتارے جائیں گے۔ جو پہلے آسمان کے فرشتے ہیں وہ سب اتریں گے اور چاروں طرف سے احاطہ کر لیں گے انسان اور جنات کا۔ دوسرا آسمان کھلے گا، وہاں کے فرشتے اتریں گے، ان کے باہر ان کا احاطہ ہوگا، دوسری سرکل ہوگی۔ اچھا، تیسرے چوتھے پانچویں ساتوں آسمان کے فرشتے اتریں گے اور سرکل بنا کر پورے محشر والوں کو احاطہ کر لیں گے۔ کہاں جاؤ گے بھاگ کر کے؟ کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ وہ دن آنے والا ہے، اس کے آنے سے پہلے اپنی تیاری کر لو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرمائیں گے حساب کتاب کے لیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کون کون سی نعمتوں کو، اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، پس اس دن کسی مجرم سے اس سے گناہ کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، نہ انسان سے نہ جنات سے۔ حالانکہ قرآن کے اندر ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا۔ اصل میں قیامت کے دن کے مختلف مراحل ہیں، کبھی کوئی مرحلہ، کبھی کوئی مرحلہ، کبھی کوئی مرحلہ۔ تو بعض مراحل کے اندر ان سے سوال کیا جائے گا، بتاؤ تم نے جب نبی تمہارے پاس پہنچے، ان کی تعلیمات پہنچی، تو تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ اس کو مانا کہ نہیں مانا، اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا؟ تو مختلف مراحل ہوں، کبھی وہ انکار کر بیٹھیں گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، قسم ہمارے پروردگار کی، ہمارے اللہ کی، ہم مشرک نہیں تھے، ہم نے شرک نہیں کیا تھا۔ کبھی ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، ان کا ہاتھ بولیں گے، ان کے پیر بولیں گے، گواہیاں دیں گے۔ مختلف مراحل ہیں۔ تو بعض مرحلے کے اندر ایسا ہوگا، فرشتے ان سے پوچھیں گے نہیں تم نے فلاں جرم کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، کیونکہ قیامت کے دن ایک نشانی، ایک علامت ہوگی جس سے مجرمین بھی پہچانے جائیں گے اور مطیع و فرمانبردار بھی پہچانے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں تمہیں حشر کے میدان میں مخصوص علامتوں سے پہچانوں گا۔ جو ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، اس وضو کی کیا اہمیت ہے، اس وضو کی کیا اہمیت ہے؟ جو ہم وضو کرتے ہیں، چہرہ دھلتے ہیں، ہاتھ دھلتے ہیں، پیر دھلتے ہیں، یہ ایسا چمکے گا، ایسا نورانی نظر آئے گا کہ ہزاروں میں ایک بھی پہچانا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، جیسے سیاہ گھوڑے ہیں، سیاہ گھوڑے ہزاروں کی تعداد میں ہوں اور اس میں ایک گھوڑا سفید ہو تو دور سے نظر آئے گا نہیں آئے گا؟ دور سے پہچانا جائے گا۔ اس طریقے سے آپ اپنی امت کو پہچانیں گے۔ اس کے برخلاف جو جہنمی لوگ ہوں گے، ان کا فیصلہ جب ہو چکا ہوگا جہنم کا، تو ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی اور ذلت کے مارے ان کی نگاہیں جھکے ہوئی ہوں گی۔ یہ خاص ان کی علامت اور پہچان ہے۔ فرشتے ان کو ان علامت سے پہچانیں گے اور ان کو پکڑ پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم کے اندر لے جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، پس اس دن کسی بھی مجرم سے، انسان اور جنات سے، اس سے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، جو مجرمین ہوں گے، جو گنہگار ہوں گے، ان کو ان کی خاص علامتوں سے پہچانا جائے گا،
پھر ان کو پکڑا جائے گا۔ نواسی ناسیتوں کی جمع ہے، اس کے معنی پیشانی کے بال ہیں، اور اقدام قدم کی جمع ہے، یعنی ان کو کبھی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹا جائے گا، کبھی پیر پکڑ کر گھسیٹا جائے گا، کچھ لوگوں کو اس طرح، کچھ لوگوں کو اس طرح، یا یہ مطلب ہے کبھی پیشانی کے بال کو پکڑ کر، کبھی پیروں کو پکڑ کر گھسیٹا جائے گا اور گھسیٹ کے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ بھی اسی معنی کر اللہ کی نعمت ہے کہ یہ سن کر کے اپنے آخرت کے بارے میں فکر مند ہو جاؤ اور اس کی تیاری میں لگ جاؤ۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ وہ جہنم ہے جس کو گنہگار یعنی یہ مجرم لوگ اس کی تکذیب کیا کرتے تھے، یعنی تم۔ یہ خطاب کن سے ہے؟ یہ مجرموں سے خطاب ہے کہ تم اس کو جھٹلایا کرتے تھے، مشرکین مکہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جہنم کے اندر ایک پھل ہے زقوم کا، جب بہت بھوک لگے گی جہنمیوں کو تو زقوم کا پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا، جو انتہائی کڑوا ہوگا، بدمزہ ہوگا اور کانٹے دار ہوگا۔ جہنمی اسے کھانا نہیں چاہیں گے، لیکن فرشتے مار مار کر کھلائیں گے، کیسے نہیں کھاؤ گے؟ جب کھائیں گے تو حلق میں اٹک جائے گا۔ اب کیا کریں؟ دنیا میں جب حلق میں نوالا جب پھنستا تھا لقمہ تو پانی پی کر اس کو اندر اتارتے تھے، اب اس کے لیے فریاد کریں گے، اب وہ چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے اور ایک نہیں سنی جائے گی۔ نہ جانے کتنی مدت کے بعد جب ان کی فریاد رسی کی جائے گی تو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ ایسا کھولتا ہوا پانی جب اس کو منہ کے قریب لے جائیں گے تو ان کا ہونٹ جھلس کے نیچے کا لٹک کر ناک کے پاس آ جائے گا، اوپر کے اوپر سر کے اوپر چلا جائے گا۔ جب پانی اندر اتاریں گے تو اتلیوں کو کاٹتا ہوا پاخانے کے راستے باہر نکل جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو فرمائے کہ جس کی یہ تکذیب کیا کرتے تھے، جھٹلایا کرتے تھے، یطوفون بینا و بین حمیم آن، یہ چکر لگائیں گے اس جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان میں، یعنی جب کبھی آگ کی سزا ہے، کبھی دھواں کی سزا ہے، تو کبھی جلنے کی سزا ہے، کبھی کھولتے ہوئے پانی کی سزا ہے، اسی میں ان کا چکر لگے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو پہلے رکوع کے اندر مادی نعمتوں کو بیان کیا گیا، ان نعمتوں کو جو انسان کے آخرت کے ہمیشہ ہمیش نیکی اندر کارآمد آنے والی ہیں، قرآن ہے اور اس پر عمل ہے۔ یہاں سے جو آخرت کے اندر مجرموں کے ساتھ جو معاملہ پیش آئے گا سزا کا، اس کو بیان کیا گیا کہ اس سے ڈر کر تم راہ راست پر آ جاؤ، توحید اختیار کرو اور بجائے معصیت کے اطاعت کا راستہ اختیار کرو۔ اس اعتبار سے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اب ایک رکوع رہ گیا جو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے ہر حکم کی تعمیل اور اپنے معصیت اور گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا